معزز خواتین و حضرات، آج کے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں علی ممتاز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں محکمہ پولیس کو لے کر، اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر خواہشات کے باوجود محکمہ پولیس بہتر نہیں ہو پایا ہے، اور وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ لیکن یہ تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ محکمہ پولیس کے جس میں جب شہباز شریف صاحب کا دور تھا بطور چیف منسٹر، تو سب یہ کہتے رہے کہ جی پولیس کو بگاڑ دیا ہے، پولیس کو تباہ کر دیا ہے، سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور یہ تمام سیاسی بھرتیوں کے نتیجے میں محکمہ پولیس کی یہ حالت ہے کہ عوام کے دلوں میں گھر کرنے کے بجائے اور ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنے کے بجائے اور ان کو یہ احساس دلانے کے بجائے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں، لوگوں کے دلوں میں بے سکونی ہے اور بد اعتمادی ہے، اور محکمہ پولیس کو بڑا نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تمام تر ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ پہ، اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ان پر ڈال دی جاتی تھی، جیسا کہ سن 2008 سے لے کر سن 2013 تک، اور پھر سن 2013 سے لے کے 2018 تک۔ اور یہ جو 2013 سے 2018 تک کا عرصہ تھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ خرابیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ اس لیے بھی کہ وفاق میں بھی آپ تھے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی تھی، پولیس ریفارمز کرنی تھیں، تو وہ بہترین وقت تھا پولیس ریفارمز کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سن 2010 کا ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ کہ جس پر جب میں نے وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ رات کی تاریکی میں اپنے کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ نکلا، ٹیم ممبرز تھے ساتھ، کیمرامین ساتھ تھے، اور ہم تلاش میں نکلے کہ کوئی ہمیں خبر ملے۔ اور اسی تلاش میں ہم جب جناح ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے عزیز و اقارب صفائے ماتم بچھ گیا ہے اور وہاں پر موجود ہیں۔ جب مزید تفصیلات جانی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے دوست کے ساتھ یہ بائک پر آ رہا تھا، علی رضا نوجوان کا نام تھا، اور اچانک اس کو کہیں سے گولی لگی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ بات سن کر مجھے تو ہضم نہ ہوئی، میں نے سوچا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ نوجوان اندھی گولی کا شکار ہوا ہو۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ملوث ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی قصوروار ضرور ہے۔ یہ اندھی گولی کا نشانہ کیسے بن سکتا ہے، اور وہ بھی لاہور شہر میں؟ چنانچہ میں اس سپاٹ پر پہنچا کہ جہاں پر یہ وقوع ہوا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر کچھ زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر لوگ موجود تھے کہ جو مجھے بتا سکیں کہ کیا ہوا۔ لیکن بہرحال ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور ہم اس کھوج میں رہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ سب ہوا کس طرح سے۔ 2 روز مستقل کوشش کے باوجود، کہ جس میں پوری رات ہم نے لواحقین کے ساتھ جناح ہاسپٹل میں گزاری، اور اگلے روز میں نے دیکھا کہ تھانے میں جا کر اس معاملے کی ایف آئی آر درج کروانا بہت ضروری تھا، اور بڑی ہی مشکل کے بعد ہمارے ساتھ دینے کے باوجود بھی ان کو اچھا خاصا وقت لگا ایف آئی آر کے درج کروانے میں۔ ایف آئی آر درج ہوئی، ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد قانونی کارروائی ہونی تھی، پھر اس کے بعد علی رضا کی تدفین ہوئی، اور جب ہم نے اس پر مزید انویسٹیگیٹ کیا تو جا کر پتہ یہ چلا کہ لاہور ماڈل ٹاؤن کی پولیس نکلی تھی کسی کی کھوج میں، کسی کے تعاقب میں، اور اسی تعاقب میں رستے میں یہ نوجوان جو اپنے دوست کے ساتھ گھر جا رہا تھا، اس کو گولی لگی۔ وہ پیچھے بائک پر سوار تھا، گولی اس کے پیچھے لگی اور آگے سے اس کے چھاتی سے نکل گئی، کہ جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اور ہم نے پھر اس پورے انسیڈنٹ کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ جڑے رہے کہ جب تک تمام تر تفصیلات سامنے آئیں، اور پھر پولیس نے خود انویسٹیگیٹ کیا، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ پولیس کی چلائی ہوئی گولی کے نتیجے میں ہوا، اور ایک نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ شاید آگے جا کر آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور پورے ملک میں ہمیں کبھی کہیں سے کوئی ایشو سننے کو ملتا تھا، کبھی کہیں سے کچھ سننے کو ملتا تھا، اور پھر تو صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی، کہ جب سن 2014 میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، دن دہاڑے
13 سے 14 افراد کو شہید کیا گیا، ان پر گولیاں برسائی گئیں جن میں خواتین بھی شامل تھیں، اور ان میں سے ایک خاتون تنزیلہ بہن کے جن کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور ان کی بیٹی بسمہ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور ہمارے ساتھ بھی مختلف ہماری ٹرانسمیشنز میں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ وہ روتا ہوا اس بچی کو اس دنیا سے چھوڑ کر اس کی ماں چلی گئی، اور اس کی ماں وہاں پر صرف موجود تھی، کوئی ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا، کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی توپ نہیں تھی، لیکن پولیس نے دن کی روشنی میں پولیس گردی کی، اور آج تک وہ انصاف کی کوشش میں ہیں، انصاف کے انتظار میں ہیں، لیکن اب تک انصاف نہیں ملا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں ذیشان اور شکیل، دو بھائی، ناکے پر، جس طرح سے ناکے مختلف جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں، ناکوں پہ روکا جاتا ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کبھی کبھار غیر ضروری سوال بھی ہو جاتا ہے، ایسا سوال بھی ہو جاتا ہے جو کہ پولیس کا پوچھنے کا نہیں بنتا ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بندہ دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں کہ جی بندہ کون ہے، اور اس کو تاڑ کے پھر اسی طرح کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ذیشان اور شکیل کو جو ہے وہ راولپنڈی میں ہولی فیملی ہاسپٹل کے پاس ناکے پہ روکا گیا، چونکہ وہ ناکے پہ نہیں رکے، فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں بھائیوں کو پولیس نے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ 2015 پہ نہیں رکا، پھر اس کے بعد جی سن 2019 کی بات آئی۔ سن 2019 وہ دور کہ جب ہم نے یہاں پر میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہ پنجاب کے سارے واقعات میں آپ کو گنوا رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں زیادہ ہوتے رہے ہیں، لیکن 2018 میں جو راون وار نے کیا کراچی میں نقیب اللہ محسود کے ساتھ، وہ تو یقیناً سب جانتے ہیں اور اس کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور وہ بھی بہت ہی ڈاؤٹ فل معاملہ تھا کہ اور اس کے اندر پولیس کی انوالومنٹ تھی، راون وار کی اس میں انوالومنٹ تھی۔ تو 2019 میں آ کر ایک اور واقعہ، ایک ایسی حکومت میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ حکومت، وہ جماعت کہ جس کا وہ تاریخی جلسہ 30 اکتوبر سن 2011 کا مینار پاکستان لاہور پہ، کہ جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے خود وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ایسا نظام ہوگا کہ جس میں لوگ اپنا ہی، میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، بہت ہی اہم جملہ تھا اور ایسا جملہ تھا جو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں وہاں پر اس جلسے میں موجود تھا، اور اس جلسے میں شرکا کو دیکھ کر، شرکا کی تعداد کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگ خود اپنا ایس ایچ او چنیں گے، یعنی کہ آپ کے متعلقہ علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ آپ خود چنیں گے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اور پھر پولیس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے کے پی کے پولیس کو مثالی بنایا اسی طرح کی پنجاب پولیس ہوگی۔ یہ سب ہونے کے باوجود، کہنے کے باوجود، سن 2019 میں بچوں کے سامنے اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا، اور شبہ، شک کی بنیاد پر کہ جی دہشت گردیں اطلاع ملی تھی، اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے لوائقین کو بلا کر، بچوں کو بلا کر ان سے ملاقات کی، ان کو چیک بھی دیا، جو ایک شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ جی اگر کوئی زخمی ہے تو 2 لاکھ، اگر کسی کی جان چلی گئی ہے تو 5 لاکھ کی ریٹ فکس ہوتا تھا، تو وہی سلسلہ دوبارہ سے چل پڑا، اور اس معاملے کو رفع دفع کر لیا گیا اور سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اور وہ سیٹلمنٹ ہونی تھی جب پولیس کا اتنا پریشر ہوگا، مدعی عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں جو ملزم ہیں وہ سرکاری خرچ پر آئیں گے، پلیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور انہی کو جو ہے وہ گھوریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مدعی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بیک آؤٹ کر جائے گا، اس پہ پریشرز اتنے زیادہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس معاملے کے ہونے کے بعد یہ سوچا کہ جی اب شاید کوئی بہتری آ جائے، اب شاید حالات بدل جائیں، اب شاید جو ہوتا رہے وہ نہ ہو، لیکن نہیں ہوا۔ پولیس گردی کے واقعات ویسے کے ویسے، یہاں کے سی سی پی او عمر شیخ صاحب کا وہ انسینسٹیو بیان کہ جس پر ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد آخر میں ان کا جو تبادلہ ہوا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے وجوہات اور تھیں، اور تب جب سول سوسائٹی نے اور سب نے یہ کہا کہ جی ان کا تبادلہ کر دیں، یہ ان کے جملے نامناسب تھے کہ جو یہ موٹر وے، جس کو موٹر وے ریپ کیس کے نام سے جانا جاتا ہے یا سانحہ موٹر وے کہا جاتا ہے، جبکہ وہ ایسٹرن بائی پاس کہلاتی ہے، وہاں پر جو خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد جو ان کا انسینسٹیو بیان آیا تھا، وہ بھی پولیس کے ایک پولیس آفیسر کے، ایک ہائی رینکڈ پولیس آفیسر کا یہ بیان تھا جو کہ نامناسب تھا۔ سوچا کہ ذرا بہتری آئے گی، چیزیں ذرا تھوڑی سی ہلیں گی، لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، ہل جل ہوگی، اینڈ تھنگز ول بی پٹ بیک ان آرڈر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اسی سال ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد شہر میں ایک اور نوجوان اسامہ ستی کو پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل بھی جب ہوا تو حسب معمول پولیس نے یہی کیا کہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے، کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی اس پر پردہ ڈال دو، بات باہر نہ نکلے، لیکن اور یہ کہا گیا کہ اندر سے فائرنگ ہوئی، لیکن چاروں اطراف سے گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی،
اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا. اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا, یہ وہ نوجوان تھا جو خود پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے. اب آج جب میں اس ویڈیو لاگ میں اس پورے معاملے کو دوبارہ سے تمام واقعات کو دہرا رہا ہوں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب ایک اور واقعہ سامنے آ گیا, اور یہ واقعہ ہے فیصل آباد کا, جہاں پر ایک دفعہ پھر پولیس کے ناکے پر ایک نوجوان کو روکا گیا. اس کو وہاں پہ روکا گیا, چونکہ وہ گاڑی وہاں پہ روکی نہیں گئی تو اس کے نہ روکنے کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نہیں 2 لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا. وہاں نہ روکنے کے نتیجے میں ان پر فائرنگ کی گئی, اور وہی نتیجہ, وہی انجام کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور وہاں کے پولیس انچارج کا یہ کہنا ہے, سہیل چودھری صاحب کا, کہ جی جو پولیس کے ذمہ دار لوگ ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہیں یا پولیس میں نہ بھی ہوں, جو بھی کوئی اس طرح کے واقعے میں ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی, اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. لیکن یہ بعد میں سزائیں جو دی جاتی ہیں ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے تو ڈو یو ہیو لائسنس ٹو کل؟ کیا آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ جب آپ کا جی چاہے, جیسے آپ کا جی چاہے, آپ سرکاری خرچ سے جو آپ کو اسلحہ ملتا ہے, آپ کو سرکاری خرچ سے تنخواہ ملتی ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ اسلحہ خریدا جاتا ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو وردی اور آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, تو کیا آپ محافظ بننے کے بجائے, آپ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ ان کو دینے کے بجائے, کیا آپ ان سے زندگیاں چھینیں گے؟ کیا آپ ان کو اس طریقے سے قتل کرتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے جو ہے وہ گھر گھر صفحہ ماتم بچتا رہے گا اور پتہ یہ چلے گا کہ کرنے والا کوئی اور نہیں, ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ پولیس خود ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہم ہمیشہ سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آج بھی ہماری یہی کوشش ہے. آخر میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کے, جس کا بہت عرصہ پہلے سے کہا گیا تھا کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس ریفارمز کریں گے, پولیس ریفارمز کے بغیر نہیں ہو سکتا, وہ پولیس ریفارمز آج بھی نہیں ہوئی ہیں. مختلف کیسز میں جب کسی بھی ملزم کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف شواہد نہیں ملتے ہیں تو وہ شواہد نہ ملنے کی وجہ بھی کمزور انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور وہ کمزور انویسٹیگیشن کس نے کی ہوتی ہے؟ پولیس نے کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اس جسٹس کے ڈیلے میں وجہ کیا بنتی ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک سے نہیں ہوتی, بر وقت نہیں ہوتی, اور اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جس کا پھر ملزم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پولیس کی انویسٹیگیشن کو بھی بہتر ہونا ہے. اور ساتھ موجودہ حکومت اب تک کیوں کامیاب نہیں ہو پائی ہے, کیوں اب تک حالات کو بہتر نہیں کر پائی ہے؟ بیکاز اب تک معاملات کی سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے. اب تک سمجھ کیوں نہیں آ سکی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے, اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے, وہ تمام نوجوان جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ چلے ہیں, ہر قدم پہ, ہر لمحہ, ہر پل ان کے ساتھ رہے ہیں, اب وہ پیچھے ہیں. اور وہ لوگ کہ جن کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا, وہ اب خان صاحب کے دائیں جانب بھی ہیں اور بائیں جانب بھی ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ تمام نوجوان, وہ باہمت نوجوان جو آپ کے ساتھ رہے ہیں, ان کو ضائع کیا جا رہا ہے, ان کا صحیح سے استعمال نہیں ہو رہا ہے. اور وہ جو آپ کے دائیں اور بائیں ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ لوگ ہیں جو اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے, اپنی دکان کو چمکانے کے لیے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ بیانات دیتے رہیں گے, ٹویٹر پہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے, پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے تاکہ اپنا نام بنتا رہے. اور یہی ان کی نظر میں کارکردگی ہے, نہ کہ یہ کہ پولیس کو بہتر کیا جائے, پولیس کی کارکردگی کو بہتر کیا جائے, پولیس پر لوگوں کا جو کی بد اعتمادی ہے, جو اعتماد کھو چکے ہیں, وہ اعتماد بحال کیا جائے. ایک فرینڈلی پولیس ہونی چاہیے, ایک اپنی پولیس ہونی چاہیے, اس میں اپنائیت ہونی چاہیے. یوں نہیں لگنا چاہیے کہ جس طرح جو ہے وہ شاید کہیں امرتسر سے یا دلی سے یا کہیں کسی اور پڑوسی ملک کی پولیس ہے. لگنا یہ چاہیے کہ یہ پولیس اپنی ہی پولیس ہے. اور یہ تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ جب تک پولیس ریفارمز نہ ہوں, اور پولیس میں یا ہمارے بیوروکریسی کے بابوز میں یہ ڈر خوف نہ ہو کہ اگر ہم کہیں پر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک پولیس بہتر نہیں ہوگی. دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو لاگ اتنا ہی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ پلیز کلک کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور آپ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ کل ایک اور ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت.